حاملہ بیوی کو ڈلیوری کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ شوہر نے کہا کہ آفس سے بونس ملا ہے۔ بیوی بہت خوش ہوئی اور آپریشن کے لیے ہسپتال داخل ہو گئی۔ جب وہ ڈسچارج ہو کر گھر آئی اور شوہر کی الماری کھولی تو وہاں بونس کا لیٹر نہیں بلکہ ایک کاغذ پڑا تھا جس پہ لکھا تھا کہ تمہیں نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ شوہر نے ہسپتال کا بل کیسے ادا کیا تھا یہ جان کر بیوی۔ رات کا آخری پہر تھا اور زینب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، کیونکہ آنے والے وقت کی آہٹ اور ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے اعصاب پر بری طرح سوار تھا۔ وہ اپنے شوہر احمد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو دن بھر کی مشقت کے بعد گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس کی پیشانی پہ پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ خواب میں بھی سکون میں نہیں ہے۔ گھر کے حالات کچھ عرصے سے درگروں تھے اور اس پر زینب کی حالت ایسی تھی کہ کسی بھی وقت ہسپتال جانے کی نوبت آ سکتی تھی۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ولادت کا معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بڑے آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس کے لیے خطیر رقم درکار تھی۔ یہ بات احمد کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہ تھی، کیونکہ اس کی تنخواہ اتنی تھی کہ وہ مشکل مہینے کا راشن اور گھر کا کرایہ پورا ہوتا تھا۔ زینب نے کئی بار احمد سے کہا کہ وہ سرکاری ہسپتال میں جا کر دھکے کھا لے گی، مگر احمد اپنی بیوی اور آنے والے بچے کی زندگی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتا کہ پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا۔ پچھلے ہفتے جب زینب نے پریشانی سے پوچھا تھا کہ اگر وقت سے پہلے ضرورت پڑ گئی تو ہم کیا کریں گے، تو احمد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ اور پھر کل شام جب احمد گھر آیا تو اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے آتے ہی زینب کو خوشخبری سنائی کہ دفتر والوں نے اس کی پرانی خدمات اور محنت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک بھاری انعام یا بونس دینے کا اعلان کیا ہے، جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوگا۔ زینب یہ سن کر سجدہ شکر میں گر گئی تھی۔ اسے لگا جیسے غیب سے مدد آ گئی ہو۔ وہ خوش تھی کہ اب اسے اور اس کے بچے کو بہترین طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ احمد نے اسے تسلی دی تھی کہ اب وہ کسی بھی مہنگے نجی ہسپتال میں داخل ہو سکتی ہے۔ زینب نے دیکھا کہ احمد بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہا ہے، مگر اس کے اطمینان کے پیچھے ایک تھکن بھی تھی، جنہیں زینب نے خوشی کے مارے نظر انداز کر دیا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور وہ گھڑی آ پہنچی جس کا انتظار اور ڈر دونوں کو تھا۔ زینب کو اچانک شدید درد اٹھا، ایسا درد کہ اس کی چیخیں نکل گئی۔ احمد جو شاید اسی وقت کا منتظر تھا فوراً اٹھا اور اس نے زینب کو سہارا دیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ احمد نے جلدی سے سواری کا انتظام کیا اور زینب کو لے کر شہر کے سب سے اچھے اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے پر زینب درد سے کراہتی رہی اور احمد مسلسل اس کی ہمت بندھاتا رہا کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی عملے نے پھرتی دکھائی اور زینب کو اسٹریچر پر لٹا کر اندر لے گئی۔ زینب کا شعور درد کی شدت سے دھندلا رہا تھا، مگر اس کی نظریں احمد پہ جمی ہوئی تھی جو استقبالیہ کاؤنٹر پر کھڑا کچھ کاغذات پر دستخط کر رہا تھا اور اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر عملے کے حوالے کر رہا تھا۔ زینب کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ یہ وہی بونس کی رقم ہے جو احمد کو ملی تھی۔ شکر ہے کہ وقت پر انتظام ہو گیا، ورنہ آج کیا بنتا۔ اسے آپریشن تھیٹر یعنی جراحی کے کمرے میں لے کے جایا گیا، جہاں تیز روشنیاں تھیں اور دواؤں کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ زینب کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی ایک دھاگے سے بندھی ہے
وہ بس اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جراحی کا عمل طویل اور تکلیف دہ تھا، مگر باہر بیٹھا احمد شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف میں تھا۔ وہ جراحی کے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا، اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا اور وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر چونک جاتا کہ شاید کوئی بری خبر نہ ہو، لیکن وہ پھر خود کو سنبھالتا اور زیر لب دعائیں پڑھنے لگتا۔ اسپتال کی راہداریوں میں خاموشی تھی، بس کبھی کبھار کسی کے قدموں کی آواز یا کسی مشین کی بیپ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کئی گھنٹوں کی جان لیوا انتظار کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب ایک دائیک نے باہر آ کر خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے اور ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے یا دبی ہوئی گھٹن کے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد کے چند دن ہسپتال میں گزرے۔ زینب کی حالت اب خطرے سے باہر تھی اور ننھا مہمان ان کی گود میں تھا۔ احمد سارا دن اسپتال میں رہتا اور زینب اور بچے کی ضرورت کا ہر خیال رکھتا۔ وہ زینب کے سامنے مسکراتا رہتا، اسے لطیفے سناتا اور آنے والے مستقبل کے سہانے خواب دکھاتا کہ کیسے وہ اپنے بیٹے کو بڑا افسر بنائیں گے، اسے دنیا کی ہر خوشی دیں گے۔ زینب بھی بہت خوش تھی، مگر وہ محسوس کر رہی تھی کہ احمد کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا اور جب وہ سمجھتا کہ زینب سو رہی ہے تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر خلاؤں میں گھورتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے کوئی بہت قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ ایک دو بار زینب نے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، تو احمد نے بات ٹال دی کہ بس تھکاوٹ ہے اور اسپتال کی فضا ایسی ہے کہ انسان اداس ہو جاتا ہے۔ زینب نے سوچا کہ شاید دفتر کی چھٹیوں کی وجہ سے کام کا بوجھ بڑھ گیا ہوگا، اسی لیے وہ زیادہ خریدنے سے باز رہی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب ڈاکٹروں نے زینب کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ احمد نے اسپتال کے تمام واجبات ادا کیے جو کہ لاکھوں میں تھے۔ زینب نے بل کی رسید دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اتنی بڑی رقم! مگر احمد نے اطمینان سے کہا کہ بونس کافی تھا اور کچھ پس انداز کی ہوئی رقم بھی کام آ گئی۔ تم فکر نہ کرو۔ زینب کو اپنے شوہر پر فخر محسوس ہوا کہ اس نے کس طرح مشکل وقت میں سب سنبھال لیا۔ گھر واپسی کا سفر بہت پرسکون تھا۔ بارش تھم چکی تھی اور موسم خوشگوار تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو گھر کی وہی پرانی خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ گھر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے، مگر اب اس میں ایک ننھے وجود کا اضافہ ہو چکا تھا۔ احمد نے زینب کو بستر پر لٹایا اور بچے کو اس کے پہلو میں لٹا دیا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے زینب سے کہا کہ وہ ذرا دیر آرام کرنا چاہتا ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ زینب نے مسکرا کر اجازت دے دی اور احمد دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد زینب کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں کچھ چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ شاید احمد نے اس کی غیر موجودگی میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی احمد کے کمرے کی طرف گئی جہاں وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ زینب کے دل میں محبت کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے سوچا کہ احمد نے اس کے لیے کتنا کچھ کیا ہے اور واقعی ایک بہترین شوہر ہے۔ زینب واپس مڑی تو اسے خیال آیا کہ بچے کے کچھ کپڑے الماری میں رکھے تھے جو اسے ابھی چاہیے تھے۔ اس نے سوچا کہ احمد کو جگانے کی بجائے وہ خود ہی نکال کر لے جائے گی اور دبے پاؤں الماری کی طرف بڑھی۔ یہ وہی الماری تھی جہاں احمد اپنے اہم کاغذات اور دفتر کی چیزیں رکھتا تھا۔ زینب نے آہستگی سے الماری کا دروازہ کھولا
تاکہ آواز نہ ہو۔ الماری کھلتے ہی فنائل اور پرانے کاغذوں کی مہک آئی۔ سامنے ہی احمد کے استری شدہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور نیچے والے خانے میں کچھ فائلیں پڑی ہوئی تھی۔ زینب نے کپڑے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی نظر ایک خاکی لفافے پہ پڑی جو کپڑوں کے بالکل نیچے دبا ہوا تھا۔ یہ لفافہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ زینب کو یاد آیا کہ جس دن احمد نے بونس کی خوشخبری سنائی تھی اس دن اس کے ہاتھ میں شاید ایسا ہی لفافہ تھا۔ زینب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ یقیناً وہی بونس کا لیٹر ہوگا جس میں انعام کی تفصیلات لکھی ہوں گی۔ وہ اسے پڑھ کر اپنی خوشی کو دوبارہ تازہ کرنا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ احمد کی کمپنی نے اس کی تعریف میں کیا لکھا ہے۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ لفافہ کھلا ہوا تھا۔ زینب نے اس کے اندر سے تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی وہ اپنے شوہر کی کامیابی کی تحریر پڑھے گی۔ اس نے کاغذ کی تہہ کھولی اور تحریر پڑھنا شروع کی۔ کاغذ پر کمپنی کا لوگو لگا ہوا تھا اور تاریخ وہی تھی جس دن احمد نے بونس کا بتایا تھا، مگر جیسے جیسے زینب کی نظر الفاظ پہ پڑتی گئی اس کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوتی گئی اور اس کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی۔ تحریر بہت مختصر تھی اور اس میں کہیں بھی بونس یا انعام کا ذکر نہیں تھا، بلکہ اس میں کچھ اور ہی لکھا تھا، ایسا کچھ جو زینب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے اور اسے لگا کہ شاید وہ غلط پڑھ رہی ہے۔ اس نے دوبارہ پڑھا مگر الفاظ نہیں بدلے تھے۔ زینب کے ہاتھوں میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ کاغذ سچ ہے تو وہ لاکھوں روپے کہاں سے آئے جو اسپتال میں دیے گئے تھے۔ اگر یہ تحریر حقیقت ہے تو احمد روز تیار ہو کر کہاں جاتا تھا۔ وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا اور کمرے کی خاموشی اچانک بہت بوجھل ہو گئی تھی۔ زینب کی نظریں اس کاغذ پر جمی ہوئی تھی جس نے ایک ہی لمحے میں اس کی ساری خوشیوں کو تشویش اور صدمے میں بدل دیا تھا۔ مگر وہ تحریر کیا تھی یہ ابھی تک زینب کے دماغ میں گونج رہی تھی اور وہ ساکت کھڑی تھی جبکہ احمد بے خبر سو رہا تھا۔ زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور اس کے ہاتھوں میں وہ کاغذ کا ٹکڑا کسی بھاری پتھر کی طرح محسوس ہو رہا تھا جس نے ایک ہی لمحے میں اس کی ساری خوشیوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ مگر اس نے اپنی چیخ کو حلق میں ہی دبا لیا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو واپس اسی لفافے میں ڈال کر وہیں کپڑوں کے نیچے چھپا دیا جہاں سے اس نے اسے نکالا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ احمد کو اس بات کی بھنک بھی پڑے کہ اس کا راز افشا ہو چکا ہے۔ اس وقت زینب کے دل و دماغ میں ایک عجیب جنگ جاری تھی۔ ایک طرف وہ بے پناہ محبت تھی جو احمد نے اس کے اور بچے کے لیے قربانی دے کر ثابت کی تھی، اور دوسری طرف وہ خوفناک حقیقت تھی کہ ان کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور وہ لاکھوں روپے جو اسپتال میں ادا کیے گئے تھے ان کا ماخذ کیا تھا۔ یہ سوال اب ایک ناگ کی طرح زینب کے سینے پر لوٹ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے الماری کا دروازہ بند کیا اور پلٹ کر احمد کی طرف دیکھا جو ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور تھکن کے ایسے آثار تھے کہ زینب کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ اس شخص نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ صرف اس لیے بولا تاکہ میں سکون سے اپنے بچے کو جنم دے سکوں اور پریشانی سے بچی رہوں، مگر اب یہ سکون زینب کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئی اور بورچی خانے میں جا کر کھڑی ہو گئی جہاں اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت دے دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ احمد کو جگا کر پوچھ لے کہ یہ سب کیا ہے، یا پھر خاموش رہ کر حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔
اس نے دوسرا راستہ چنا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے احمد سے پوچھا تو وہ شاید پھر کوئی جھوٹ بول دے گا یا پھر شرمندہ ہو جائے گا، اور زینب اپنے شوہر کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود پتہ لگائے گی کہ وہ پیسے کہاں سے آئے تھے۔ اگلی صبح جب احمد بیدار ہوا تو زینب نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کا نقاب چڑھا لیا تھا، حالانکہ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ احمد نے حسب معمول ناشتہ کیا اور پھر تیار ہونے لگا۔ زینب غور سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ احمد کو جھک کر جوتے پہننے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کرا رہا تھا، مگر زینب کے دیکھنے پر اس نے فوراً مسکرا کر بات ڈال دی کہ شاید رات غلط انداز میں سونے سے کمر اکڑ گئی ہے۔ زینب کے دل میں شک کا بیج مزید گہرا ہو گیا، کیونکہ احمد کی چال میں بھی ایک لنگڑاہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جب احمد دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو زینب دروازے پہ کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے روک لے اور کہے کہ مت جاؤ، مجھے سب پتہ ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ احمد کے جانے کے بعد زینب نے گھر کی تلاشی لینے کا ارادہ کیا، شاید اسے کوئی اور سراغ مل جائے جس سے معلوم ہو سکے کہ پیسوں کا بندوبست کیسے ہوا۔ اس نے سب سے پہلے احمد کے پرانے کوٹ کی جیبیں ٹٹولیں، مگر وہاں سے سوائے بس کے ٹکٹوں اور کچھ پرانی رسیدوں کے کچھ نہ ملا۔ پھر اس نے وہ دراز کھولی جہاں گھر کی بجلی اور گیس کے بل رکھے جاتے تھے، وہاں بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ زینب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں احمد نے کسی سے بھاری سود پر قرض تو نہیں لیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قرض خواہ اب تک تقاضے کرنے آ چکے ہوتے یا فون کر رہے ہوتے، مگر احمد کا فون بھی خاموش رہتا تھا۔ زینب نے اپنے زیورات کا ڈبہ چیک کیا جو اس کی جہیز کا تھا، مگر وہ بدستور محفوظ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ زیور بھی نہیں بیچا گیا۔ یہ بات اسے مزید الجھن میں ڈال رہی تھی کہ اگر زیور نہیں بیچا گیا، نوکری نہیں ہے اور قرض بھی ظاہر نہیں لیا، تو آخر اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ دوپہر کے وقت زینب نے ہمت کر کے احمد کے ایک پرانے دفتری ساتھی کے گھر فون کیا اور باتوں باتوں میں احمد کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش کی۔ اس ساتھی کی بات سن کر زینب کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے جلدی سے بات بدل دی اور فون بند کر دیا۔ یہ ایک نیا سوال تھا۔ شام کو جب احمد گھر واپس آیا تو وہ پہلے سے زیادہ نڈھال لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر گرد جمی تھی اور چہرہ دھوپ سے تمتمایا ہوا تھا۔ زینب نے پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے پوچھا، آج دفتر میں کام کیسا رہا؟ احمد نے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ بہت مصروف دن تھا، نیا پروجیکٹ ملا ہے، اسی لیے دیر ہو گئی۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر احمد نے نظریں جھکا لی۔ اس رات زینب نے دیکھا احمد بار بار اپنے پہلو کو دبا رہا تھا، جیسے وہاں شدید درد ہو۔ جب زینب نے مالش کرنے کی پیشکش کی تو احمد نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ ٹھیک ہے، بس تھکاوٹ ہے۔ زینب کا شک اب یقین میں بدلنے لگا کہ معاملہ صرف پیسوں کا نہیں بلکہ جسمانی تکلیف کا بھی ہے۔ اگلی صبح جب احمد نہانے گیا تو زینب نے جلدی سے اس کی وہ قمیض اٹھائی جو اس نے اتاری تھی۔ اس نے دیکھا کہ قمیض کے نچلے حصے پر خون کا ایک ہلکا سا دھبا لگا ہوا تھا، جسے شاید دھونے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ پوری طرح صاف نہیں ہوا تھا۔ خون کا دھبا دیکھ کر زینب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے ذہن میں خوفناک وسوسے آنے لگے، کہیں احمد نے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کیا، یا کہیں وہ کسی خطرناک گروہ کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا، یا پھر اس نے اپنا خون بیچ کر پیسے کمائے ہیں۔ مگر خون بیچنے سے اتنی بڑی رقم حاصل نہیں ہو سکتی تھی جتنی اسپتال کا بل تھا۔ یہ معمہ حل ہونے کی بجائے
मज़ीद उलझता जा रहा था। ज़ैनब ने कमीज़ वापस वहीं रखी दी और ख़ुद को पुरसकून ज़ाहिर करने की कोशिश करने लगी। जब अहमद नहा कर निकला तो ज़ैनब ने चोरी छुपे इसके जिस्म का जायज़ा लिया, मगर अहमद ने तौलिया इस तरह लपेटा हुआ था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इस दिन ज़ैनब ने फ़ैसला किया कि वो अहमद का पीछा करेगी, मगर छोटे बच्चे की वजह से ये मुमकिन नहीं था। वो घर में कैद थी और इसका शौहर रोज़ाना एक अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता था। तीसरे दिन ज़ैनब को घर की सफाई करते हुए सोफ़े के नीचे से एक छोटी सी पर्ची मिली। ये एक दवाखाने की रसीद थी जिस पर कुछ ऐसी दवाइयों के नाम लिखे थे, और अगरचे मेरे लिए थी तो डॉक्टर ने तो मुझे अलग दवाइयाँ लिख कर दी थी जो ज़ैनब बाकायदगी से खा रही थी। इसका मतलब था कि अहमद छुपकर कोई दवा खा रहा है और उसका तल्लक इसके पहलू के दर्द और इसके खून के दब्बे से है। ज़ैनब ने वो रसीद भी अपने पास छुपा ली। उसके पास अब दो सबूत थे, एक बरतरफी का ख़त और दूसरा पुरस्रार दवाइयों की रसीद। मगर तस्वीर अभी भी अधूरी थी। ज़ैनब की परेशानी अब वहशत में बदल रही थी। उसे लग रहा था कि अहमद अपनी जान के साथ खेल रहा है। रात को जब सब सो गए तो ज़ैनब ने अहमद का मोबाइल चेक करने का सोचा, हालांकि वो कभी इसकी निजी चीज़ों को नहीं छेड़ती थी, मगर अब मजबूरी थी। इसने एहतियात से अहमद के सराहने से फ़ोन उठाया और उसे खोला। खुशकिस्मती से फ़ोन पर कोई खुफिया कोड नहीं लगा था। इसने पैगामात का खाना खोला। वहाँ ज़्यादातर पैगामात कंपनी की तरफ से थे जो बरतरफी से पहले के थे, लेकिन एक पैगाम एक अनजान नंबर से था जिसमें लिखा था कि बाकी रकम आपको अगले हफ्ते मिल जाएगी, अपना ख्याल रखें और ज़ख्म पर पानी न लगने दें। ये पैगाम पढ़कर ज़ैनब का दम घुटने लगा। बाकी रकम, ज़ख्म, पानी ना लगना, ये सब क्या था? किस चीज़ की रकम और कौन सा ज़ख्म? ज़ैनब ने वो नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर फिर वो रुक गई कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए। इसने फ़ोन वापस रख दिया और सारी रात छत को घूरते हुए गुजारी। इसके जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। कभी उसे लगता कि अहमद ने अपनी कोई कीमती चीज़ बेच दी है, लेकिन घर में ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं सिवाय उस घड़ी के जो उसके वालिद की निशानी थी। अगली सुबह ज़ैनब ने एक नई चाल चली। इसने नाश्ते की मेज़ पर अहमद से कहा कि मुझे ख्वाब आया है कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं और आपके जिस्म से खून बह रहा है। ये सुनकर अहमद के हाथ से चाय का कप छलक गया और इसके चेहरे का रंग फिक हो गया। इसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तुम्हारे सामने हूँ, हट्टा कट्टा। ज़ैनब ने इसकी आंखों में खौफ साफ देखा। ये पकड़े जाने का खौफ था। ज़ैनब ने नरमी से इसका हाथ थामा और कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बता दे, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। मगर अहमद ने अपना हाथ छड़ा लिया और कहा कि तुम बस फहम कर रही हो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गया। ज़ैनब को अब यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उस दिन ज़ैनब की मुलाकात मोहल्ले की एक खातून से हुई जिसका शोहर इसी इलाके में क्लिनिक चलाता था। ज़ैनब ने बातों बातों में पूछा, आजकल कौन सी सर्जरी के पैसे ज़्यादा मिलते हैं? इस खातून ने हंस कर कहा कि तुम भी क्या बातें करती हो, भला सर्जरी के पैसे मिलते हैं या देने पड़ते हैं? शाम को जब अहमद घर आया तो वो बुखार में तप रहा था। इसका जिस्म आग की तरह गर्म था और वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ज़ैनब घबरा गई। इसने फ़ौरन इसे बिस्तर पर लटाया और पट्टियाँ करने लगी। अहमद नीम बेहोशी के आलम में बड़बड़ा रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, ज़ैनब तुम फिक्र ना करो, बोनस मिल गया है। ज़ैनब के आंसू इसके चेहरे पर गिर रहे थे। इसने अहमद की कमीज़ के बटन खोले ताकि इसके सीने पर बाम लगा सके।
تبھی اس کی نظر احمد کے پیٹ کی جانب گئی جہاں سے قمیض ہٹی ہوئی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑی پٹی بندھی ہوئی تھی جو پسلیوں کے نیچے دائیں جانب تھی۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے پٹی کو چھوا تو احمد درد سے کرا اٹھا۔ زینب کو سمجھ آ گئی کہ راز اسی پٹی کے نیچے چھپا ہے۔ امید کی ایک کرن ڈھونڈ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی آپریشن ہو، شاید اپینڈکس کا ہو یا ہرنیا کا، مگر اپینڈکس کا درد اچانک اٹھتا ہے اور احمد کو ایسا کوئی درد نہیں تھا۔ پھر وہ انجان نمبر کا پیغام اور پیسوں کی بات، سب کچھ اسی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ زینب وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ احمد نے اپنی برطرفی کو چھپایا اور پھر پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور پھر بھی مسکراتا رہا تاکہ میں پریشان نہ ہوں، اور اپنی تکلیف کو دبا کر روزانہ دفتر جانے کا ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ مجھے شک نہ ہو۔ زینب کو اپنی ذات سے نفرت ہونے لگی کہ اس کی وجہ سے احمد کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ کچھ دیر بعد زینب نے خود کو سنبھالا۔ اب وقت رونے کا نہیں تھا بلکہ احمد کو بچانے کا تھا، کیونکہ اس کا بخار تیز ہو رہا تھا اور زخم شاید اب خراب ہو رہا تھا۔ زینب نے فیصلہ کیا کہ اب وہ احمد سے مزید چھپن چھپائی نہیں کھیلے گی، بلکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس نے براہ راست پوچھا تو احمد پھر انکار کرے گا۔ اسے ٹھوس ثبوت کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ اس نے سوچا کہ وہ کل اسی کلینک یا اسپتال کا پتہ لگائے گی جہاں یہ سب ہوا، مگر کیسے؟ اس کے پاس کوئی سراغ نہیں تھا سوائے اس دواخانے کی رسید کے۔ اس نے رسید کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ اس پر دواخانے کا نام اور علاقہ لکھا تھا۔ یہ شہر کا ایک پسماندہ علاقہ تھا جہاں زیادہ تر غیر قانونی کام ہوتے تھے۔ زینب نے تہیہ کر لیا کہ وہ وہاں جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ابھی کے لیے اس نے احمد کے ماتھے پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھنا شروع کی۔ احمد کی حالت دیکھ کر زینب کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے جاگتی رہی۔ احمد کبھی کبھی آنکھیں کھولتا اور زینب کو دیکھ کر دھندلی سی مسکراہٹ دیتا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا۔ زینب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی اور دل ہی دل میں اس سے معافی مانگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی احمد کا بخار کچھ کم ہوا، وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ زینب نے اسے سختی سے لیٹے رہنے کا حکم دیا اور کہا، آج آپ دفتر نہیں جائیں گے، میں نے فون کر دیا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ احمد ایک دم چونک گیا اور پوچھا، تم نے کس سے فون کیا؟ زینب نے بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ میں نے سوچا کہ کر دوں گی، لیکن ابھی نہیں کیا، آپ خود ہی کر لیں۔ اس دن احمد سارا دن گھر پر رہا۔ زینب نے اس کی خوب خدمت کی، یخنی بنا کر پلائی اور وقت پر دوائیں دی جو اس نے رسید سے دیکھ کر چھپا کر منگوائی تھی۔ احمد حیران تھا کہ زینب کو ان دواؤں کا کیسے پتہ چلا، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ شاید وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ زینب کچھ نہ کچھ سمجھ چکی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا سا ہو گیا تھا کہ کوئی بھی تلخ حقیقت پر بات نہیں کرے گا، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ زینب جانتی تھی کہ اسے اصل حقیقت تک پہنچنا ہے کہ آخر کار یہ سودا کس کے ساتھ اور کیوں کیا گیا، اور کیا واقعی یہ وہی ہے جو وہ سوچ رہی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ ابھی تک اس نے صرف زخم دیکھا تھا، وجہ نہیں جانی تھی اور نہ ہی اس بات کا ثبوت ملا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ زخم کسی حادثے کا ہو جس کے معاوضے کے طور پر پیسے ملے ہوں۔ انسان امید کے سہارے ہی تو جیتا ہے۔ شام کو جب احمد سو رہا تھا، زینب نے کسی کے کپڑے دھونے کے لیے اٹھائے تو اس کی پتلون کی جیب سے ایک اور کاغذ کا ٹکڑا نکلا۔ گرا یہ ایک وزٹنگ کارڈ تھا جس پر کسی ڈاکٹر کا نام نہیں تھا بلکہ صرف ایک نام اور موبائل نمبر لکھا تھا، اور نیچے لکھا تھا، اعضاء کی پیوندکاری کے ماہر۔ یہ پڑھ کر زینب کی رہی سے ہی امید بھی دم دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ کارڈ لرز رہا تھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی
لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک سوال تھا۔ زینب نے کارڈ اپنی مٹھی میں بھیج لیا اور الماری کی طرف دیکھا جہاں وہ برطرفی کا لیٹر چھپا تھا۔ اب اس کے پاس ایک دردناک کہانی کے کئی ٹکڑے جمع ہو چکے تھے، مگر پوری تصویر بننا اب باقی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آخر اس کے شوہر نے اتنی بڑی قربانی کس لمحے اور کس کیفیت میں دی، اور اس سودے میں اور کیا کچھ کیا گیا۔ زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ کل اس نمبر پر کال کرے گی اور انجان بن کر حقیقت معلوم کرے گی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ اب وہ اس راز کے بوجھ تلے مزید نہیں دب سکتی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور زینب کی آنکھوں میں نیند کی جگہ آنسوؤں نے لے لی تھی۔ وہ بس احمد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت مگر مظلوم چہرہ بن چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ جب آنکھیں کھلیں گی تو وہ ان سے کیسے نظریں ملائے پائے گی، یہ جان کر کہ ان کی آنکھوں کے پیچھے کتنی دردناک حقیقت داستان چھپی ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا خوابوں کی وادی میں گم تھی، زینب کے لیے حقیقت کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ وزٹنگ کارڈ تھا جو اس نے احمد کی جیب سے نکالا تھا۔ زینب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت چیخ چیخ کر احمد کو جگائے اور پوچھے کہ یہ سب کیا ہے، مگر اس نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ سچائی کی گہرائی کتنی ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے موبائل فون سے وہ نمبر ملایا جو کارڈ پر درج تھا۔ گھنٹی بجتی رہی اور ہر گھنٹی کے ساتھ زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، جس نے پوچھا کہ کون ہے اتنی رات گئے فون کرنے والا۔ زینب نے اپنی آواز کو مضبوط بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں احمد کی بیگم بول رہی ہوں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ درد سے تڑپ رہے ہیں۔ دوسری طرف موجود شخص کی آواز میں فوراً تبدیلی آئی اور اس نے سنجیدگی سے کہا، بہن جی، میں نے احمد صاحب کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ گردہ نکالنے کا آپریشن کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کم از کم 1 مہینہ مکمل آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور وزن اٹھانے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ بضد تھے کہ انہیں گھر جانا ہے کیونکہ ان کی بیوی اکیلی ہے اور بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ آپ فکر نہ کہیں، انہیں کہیں کہ وہ درد کش دوا لے لیں اور کل آ کر ٹانکے چیک کروا لیں۔ یہ الفاظ زینب کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ گردہ نکالنے کا آپریشن! یہ جملہ سنتے ہی زینب کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بستر پر گر گیا اور اسے لگا کمرے کی چھت اس کے اوپر آ گری ہے۔ تو یہ تھا وہ راز جسے احمد اپنی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپائے پھر رہا تھا۔ اس نے پیسوں کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیا تھا۔ زینب کا وجود کانپنے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا سر گھومنے لگا۔ اب ساری کڑیاں مل رہی تھی۔ وہ برطرفی کا خط جو الماری میں چھپا تھا، اس کا مطلب تھا کہ نوکری ختم ہو چکی تھی اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اور پھر اسپتال کا وہ بھاری بھرکم بل جو لاکھوں میں تھا، وہ کسی بونس سے ادا نہیں ہوا تھا، بلکہ احمد جسم کا ایک اہم حصے کی قیمت تھی۔ زینب کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس نے اپنے شوہر کو کس امتحان میں ڈال دیا۔ وہ شخص جو کانٹا چبھنے پر بھی بلبلا اٹھتا تھا، اس نے میرے اور بچے کی خاطر اپنا پیٹ چروا لیا اور اپنا گردہ بیچ دیا اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی۔ وہ ساری رات اسی کرب میں فرش پر بیٹھی رہی اور اپنی قسمت کو روتی رہی۔ صبح کو روشنی پھوٹتے ہی احمد کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زینب زمین پر بیٹھی ہے اور اس کے سامنے وہ تینوں چیزیں پڑی ہیں، وہ برطرفی کا لیٹر، وہ دعاؤں کی رسید اور وہ وزٹنگ کارڈ۔ احمد سب کچھ سمجھ گیا۔ اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر درد کی شدت سے واپس گر گیا۔ زینب نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا
اور بھاری آواز میں پوچھا کہ احمد، یہ کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے اپنی جان داؤ پر لگا دی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ احمد نے نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر بستر کی چادر میں جذب ہونے لگے۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا کہ زینب، میں کیا کرتا؟ جس دن تمہیں اسپتال لے جانا تھا، اسی دن مجھے یہ خط ملا کہ کمپنی خسارے کی وجہ سے بند ہو رہی ہے اور مجھے فارغ کر دیا گیا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فوری آپریشن ہوگا، ورنہ ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ میں پاگلوں کی طرح سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے مدد نہیں کی۔ ہر طرف سے انکار ملا۔ میں اپنی بیوی اور بچے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زینب نے سسکتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ نے سیدھا جا کر اپنا گردہ بیچ دیا؟ کیا میں آپ کے لیے اتنی اہم تھی کہ آپ نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی؟ احمد نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں زینب، پہلے میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ جب کوئی راستہ نہیں بچا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس اب بھی ایک قیمتی چیز ہے، میرے بابا کی دی ہوئی رولیکس گھڑی، جسے میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ میں نے سوچا اسے بیچ کر شاید کام بن جائے۔ میں بھاگا بھاگا سنار کے پاس گیا اور وہ گھڑی بیچ دی۔ مگر زینب، اس کے بدلے میں جو رقم ملی وہ بہت کم تھی۔ وہ اسپتال کے بل کے آدھے حصے کے برابر بھی نہیں تھی۔ میں وہ پیسے مٹھی میں دبائے اسپتال کے باہر کھڑا رو رہا تھا کہ اب کیا کروں گا۔ تبھی میری نظر دیوار پہ لگے اس اشتہار پر پڑی جس میں گردے کی ضرورت کا ذکر تھا۔ اس وقت مجھے اور کچھ نہیں سوچا، مجھے صرف تم اور ہمارا بچہ نظر آ رہے تھے۔ میں وہاں گیا اور سودا کر لیا۔ انہوں نے اسی وقت پیشگی رقم دی اور آپریشن کر دیا۔ میں نے وہ درد سہا تاکہ تم درد سے بچ سکو، اور وہ گھڑی اور گردے کی رقم ملا کر تمہارا علاج ہوا۔ یہ سن کر زینب دہاڑے مار کر رو پڑی۔ وہ دوڑ کر احمد کے سینے سے لگ گئی اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ احمد کی کلائی خالی کیوں تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی نوکری کھوئی تھی بلکہ اپنے باپ کی آخری نشانی بھی بیچ دی تھی، اور جب وہ بھی ناکافی ثابت ہوئی تو اپنے جسم کا ٹکڑا بھی قربان کر دیا۔ زینب کو اپنے شوہر میں ایک فرشتہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں ساری زندگی آپ کی یہ قربانی نہیں بھلا سکوں گی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اپنے کمزور ہاتھوں سے زینب کے آنسو پونچھے اور کہا کہ پگلی، تم اور یہ بچہ ہی تو میری کل کائنات ہو۔ نوکری تو پھر مل جائے گی، وہ گھڑی بھی دوبارہ آ جائے گی، مگر اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جی نہیں سکتا تھا۔ یہ سب تو میں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کیا، کیونکہ میری زندگی تم ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی، بلکہ اس میں محبت اور اصرار کی ایک ایسی روشنی تھی جس نے ان کے مستقبل کے اندھیروں کو مٹا دیا تھا۔ زینب نے عہد کر لیا کہ اب وہ احمد کو کبھی کوئی دکھ نہیں دے گی، اور وہ مل کر اس مشکل وقت کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ جس کے پاس احمد جیسا شریک حیات ہو، اسے دنیا کی کسی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ راز اب ان دونوں کے درمیان ایک مقدس بندھن بن چکا تھا، جس کی بنیاد قربانی اور بے لوث محبت پر رکھی گئی تھی، اور باہر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔